اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلاۃ علیہ اما بعد۔ پچھلے کل سے میں نے یہ موضوع بیان کیا تھا والدین کے حقوق کے بارے میں۔ آج اسی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے دو آیات کا کل ذکر کیا تھا، آج تھوڑی اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مقصد لوگ آئے اور کسی بندے نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں والدین موجود نہیں ہیں، جاؤ اپنے والدین سے دعا کرو۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی کس قدر اہمیت ہے اور کس طرح دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی نے بتایا کہ ان کی دعا جلدی قبول ہوگی، کہ نبی بھی اگر موجود ہو تب بھی وہ نبی حالانکہ وہ امت کے لیے سب سے بہتر شخصیت ہوتی ہے اور امت کے لیے سب سے بہتر روحانی باپ ہوتا ہے اور امت کے لیے اس کی دعا سب سے زیادہ باثر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جب اپنے والدین سے دعا کرو۔ اللہ کا نبی بتانا چاہتا تھا کہ والدین سے دعا کرو تاکہ والدین کی فضیلت بھی ظاہر ہو جائے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ ان کی دعا جلدی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو اسی طرح باقی بھی اللہ کے اہل بیت جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آتے جاتے تھے کوہ طور پر، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اپنا پیر سنبھل کے رکھنا، جو تمہارے لیے دعا کرنے والی تھی آج وہ دنیا میں نہیں رہی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کے بارے میں بھی ہے کہ اس کو بھی اپنی ماں کی دعا جو تھی وہ کام دیتی تھی، اور ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت بہتر اور بہت باثر ہوتی ہے۔ تو آج کل لوگ جو ہیں جو ماں باپ کو ناراض کر لیتے ہیں وہ سمجھ رہے دنیا میں تباہ ہو گئے ہیں، اور جو ماں باپ کو راضی کر لیتے ہیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں کہ اولاد پر ان کے اتنے حق ہیں کہ ان کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ماں باپ کا حق میں نے ادا کر دیا۔ ماں باپ کے حق کوئی ادا نہیں کہ ماں باپ کی مشکل دیکھو، اتنی مشکل سے ماں باپ کماتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، دن رات ایک کر دیتے ہیں، اپنے کھانے کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی صحت کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے بارے میں نہیں سوچتے، اپنی اولاد کے بارے سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری اولاد کچھ بن جائے، خود کو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہی اولاد بڑی ہوتی ہے تو وہ اگر ماں باپ کی پرواہ نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں ایسی اولاد سے نہ ہونا بہتر ہے کہ ایسی اولاد خدا نہ دے جو یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ اس سے بڑے بھی کوئی محسن ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرے، ان کے احساس نہ کرے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے والدین آپ سے کچھ مانگتے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی، کہ والدین کو مانگے دینا یہ نافرمانی ہے۔ والدین مانگے نہیں اور تم دے دو، کیونکہ تم والدین کی ضرورت سمجھو، جیسے آپ کے گھر کے باقی افراد کی آپ کو ضرورت، بیوی بچوں کی ضرورت کا پتہ ہے کہ وہ اب ان کو یہ چیز ضرورت ہے، وہ مانگتے نہیں، تم خود پورا کرتے ہو، تو تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے والدین کی ضرورت کا اتنا خیال رکھو کہ وہ آپ سے مانگے بھی نہ اور آپ ان کو عطا کر دیں، کیونکہ جب کوئی کسی سے مانگتا ہے تو یہ مانگنا تو عیب ہوتا ہے۔ اگر والدین اپنی اولاد سے مانگے تو وہ ان کا عیب بن جائے گا، اولاد کا دینا جو ہوتا ہے وہ ان کی مدد بن جائے گی ان پہ۔ تو اس طرح سے والدین کو بغیر مانگے دینا، اس کی ضرورت کو مد نظر رکھ کے دینا، یہی اولاد کی فرم برداری ہے، ورنہ اولاد کا دینا بھی نافرمانی شمار کی جائے گی۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں کہ والدین کا کس قدر مقام ہے۔ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت کہا گیا ہے، کہ جو والدین کے چہرے خوشی سے دیکھنا عبادت ہے، اور والدین کو خوشی کی حالت میں دیکھ کر دعا مانگنا یہ بھی قبولیت کا معیار ہے، اس میں جلدی قبول ہو جاتی ہے دعا۔ تو والدین کو راضی رکھیں، والدین کی دعاؤں سے ہمارا نظام چلتا ہے، یہ والدین کی دعائیں ہیں جن سے ہم بہت بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں اور بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ جن کے والدین موجود ہیں وہ خوش قسمت ہیں، اور جن کے نہیں رہے ان کے لیے بھی اللہ نے موقع دیا ہے کہ ان کے لیے صدقات دو۔ اگر ایک آدمی ہے اس کے والدین موجود ہیں اور وہ والدین کو راضی نہیں کر سکا ہے، دنیا جب موجود تھے تو اللہ نے پھر بھی ان کے لیے ایک سلسلہ رکھا ہے، ایک اللہ نے لچک رکھی ہے، ایک موقع دیا ہے کہ اگر والدین دنیا چلے گئے ہیں تو آپ ان کے لیے فرم بردار بن سکتے ہیں، کہ ان کی اس طرح سے ان کا خیال رکھیں، ان کی نماز روزے کا پڑھوائیں، ان کے پڑھیں ان کے لیے، جب پڑھوائیں
ان کے لیے صدقات دیں، ان کو بعد میں یاد کرتے رہیں، تو پھر بھی آپ فرما بردار کی لسٹ میں آ جائیں گے۔ اور معصوم فرماتے ہیں بعض ایسے بیٹے ہیں جو اولاد کی زندگی میں ماں باپ کے فرما بردار تھے لیکن زندگی کے بعد نافرمان۔ کیسے کہ جو لوگ زندگی میں تو فرما برداری کرتے تھے کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے کچھ کرتے نہیں تھے، ان کو کچھ بھیجتے نہیں تھے، ان کے لیے کوئی ایصال ثواب کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتے تھے، ان کے لیے کوئی خیرات وغیرہ نہیں کرتے تھے، ان کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں، ان کے لیے پڑھ کر کچھ نہیں دیتے تھے، نہ ہی ان کے لیے کچھ صدقہ وغیرہ دیتے تھے، تو ایسے بیٹے نافرمان قرار دیے جائیں گے۔ تو اللہ کی ذات کتنی کریم ذات ہے کہ دنیا میں اگر بیٹے نافرمان تھے، سمجھ آ گئی ہے کہ اب کیا کر سکتے ہیں، والدین نہیں، تو پھر بھی اللہ نے ان کے لیے ایک سلسلہ رکھا ہے کہ اگر ایسا کریں گے دنیا زندگی کے بعد، موت کے بعد ان کے، تو پھر بھی ان کو جو ثواب پہنچائیں گے تب وہ فرما بردار بن جائیں گے۔ اور ایسے فرما بردار جو زندگی کے بعد نافرمان بن جائیں گے کہ جو ان کے لیے کچھ نہیں سوچیں گے۔ تو اللہ کی ذات ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔